الدین الخالص. جیسا کہ ہم اور آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اس دار فانی میں اللہ رب العالمین کا جناتوں اور انسانوں کی تخلیق فرمانے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد رہا ہے، اور وہ یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں لگ جائیں یکسوئی کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین پر کامل ایمان و یقین رکھے، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر، اس کے بھیجے ہوئے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، جنت اور جہنم پر، قبر کا عذاب برحق ہے اس پر، تقدیر کے خیر و شر پر، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا، اور ان ایمان کے ارکان ستہ کے متعلق اپنے ایمان کی تجدید کرنا رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان، اللہ رب العالمین کے فرشتوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایمان کا کیا معنی و مفہوم ہے۔ اس سے پہلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ صحیحین کی روایت ہے اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: الجنت اقرب من احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک۔ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اسی طرح جہنم کی مثال ہے۔ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کا کیا معنی ہوا؟ یعنی اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ ہم نے ہر انسان کے گلے میں اس کی اچھائی و برائی کا طوق لٹکا دیا، یعنی ہم نے انسان کو خیر و شر دونوں کی طاقت و صلاحیت انسان کے اندر ہم نے برابر کی ودیت فرما دی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے اس کو خیر و بھلائی کے بھی راستے دکھلا دیے، جنت میں لے جانے والے تمام راستے دکھلا دیے، اور جہنم کی طرف لے جانے والے وہ بھی راستے دکھلا دیے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یا تو وہ جنت جو جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور خیر کی صلاحیت جو اللہ نے ہمارے اندر برابر کی ودیت کر دی ہے، اس پر عمل کر کے اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن جائے اور جنت کو اپنے لیے یقینی بنا لے، یا پھر جنت سے موڑ دینے والے، اس کا رخ پھیر دینے والے اور جہنم کے گڈھوں میں ڈھکیل دینے والے اعمال کی طرف متوجہ ہو کر خواہشات نفسانی کے مطابق خواہشات کا بندہ بن کر دنیا و ما فیہا میں مست و مہو ہو کر خواہشات کا غلام، اپنے نفس کا غلام بن کر اپنے آپ کو جہنم میں جانے کا مستحق ٹھہرا لے، اور جو جنت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے اس کو غیر یقینی بنا کر والنار مثل ذلک، جہنم کو اپنے لیے یقینی بنا لے۔ تو میرے بھائیوں، جنت ہمارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جنت کا حصول تبھی ممکن ہے جب ہم اقرار شہادتین کے تقاضے اور اس کے شروط پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ایمان صرف زبان سے دعویٰ کر لینے کا نام نہیں ہے،
یہ دل میں صرف مان لینے کا محض نام نہیں ہے، دل میں مان لینے کے ساتھ ساتھ زبان سے کہہ دینے کا بھی نام ایمان نہیں ہے۔ اس کے لیے تیسری شرط لگائی گئی، اور یہ تینوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی ولکن ما وقر فی الصدور وصدقته الاعمال۔ ایمان یہ ظاہری اقوال اور افعال، ظاہری اقوال اور دل میں مان لینے اور ایمان کا چولا پہن لینے سے ایمان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ آرزو اور تمنا کر لینا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے اندر ایمان پیدا ہو جائے، ہم صرف زبان سے اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمارے اندر ایمان پیدا کر دے، لیکن اس کے لیے جو شروط ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی خواہاں نہ ہو اور اللہ رب العالمین سے اس کے لیے توفیق اور مدد طلب نہ کریں، تو ایمان در حقیقت اس کا نام نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُ مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ فِي الصُّدُورِ وَصَدَّقَتْهُ الْأَعْمَالُ۔ ایمان وہ ہے جو دل کی گہرائی کے اندر اتر جائے، وَصَدَّقَتْهُ الْأَعْمَالُ، اور اعمال اس کی تصدیق کرے۔ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، اقرار باللسان وعمل بالارکان۔ دل سے یقین جاننا، دل سے تصدیق کرنا، دل سے سچا ماننا، من جملہ تمام امور کو جو غیبیات سے متعلق ہیں، جو میں نے ارکان ایمان ستہ آپ کو گنائے، اور جو کچھ بھی حکم، مسئلہ، احکام عبادت کے تعلق سے ہو، معاملات کے تعلق سے ہو یا اعتقادات کے تعلق سے ہو، ان تمام امور میں ہر ایک بات کو، ایک ایک حرف کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتلایا ہوا اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل شدہ مانے، دل سے اس کا اقرار کرے اور زبان، دل سے سچا مانے اور زبان سے اس کا اقرار کرے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ عمل بالارکان، یہ بہت ضروری ہے۔ زبان سے عمل بھی، اعضاء و جوارح سے عمل بھی کرے، اس کے اعضاء و جوارح اس کے مطابق جس کی تصدیق کی ہے اس کے دل نے، اور جس بات کا اقرار کیا ہے اس کی زبان حال و قال نے، اس کے مطابق اس کے اعضاء و جوارح اس کی گواہی دینے والے اور اس کی ایمان کے صداقت کی دلیل بنے اور اس پر وہ عمل پیرا ہو جائے، تو یہ صحیح معنوں میں ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ معروف و مشہور حدیث صحیحین کی فرماتے کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ اعلیہا قول لا الہ الا اللہ وادناہا اماتۃ الاذى عن الطریق۔ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ اس کا یہ مفہوم و مطلب نہیں ہے کہ ایمان کی شاخیں 70، 80، 90، 100 تک جا کر ختم ہو جاتی ہیں۔ ایمان کے درجات و مراتب بے شک ہیں، لیکن اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ وہاں پر پہنچ کر بندہ اپنے دل میں یہ محسوس کرے کہ اب ایمان یہاں پر آ کر ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی صفات وہ ازلی اور ابدی ہیں، اس کو جس طرح فنا نہیں، زوال نہیں، اس کو ہمیشگی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ایمان کا تعلق یہ اللہ رب العالمین سے ہے، اس کی نازل کردہ شریعت اور اس کے بھیجے ہوئے احکامات سے ہے، اس کی بتلائی ہوئی غیبی امور اور باتوں سے ہے، تو ایمان کی کوئی حد نہیں ہے کہ یہاں پر جا کر ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، اور جتنا زیادہ بندے کے اندر ایمان مضبوط اور قوی ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے اندر اعمال صالحہ کرنے کی تڑپ اور لگن پیدا ہوگی، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ رب العالمین کا محبوب ترین بندہ بن جائے گا، اتنا ہی زیادہ وہ تقوی شعاری اور پارسائی اور للہیت اور اخلاص کی زندگی گزارے گا، اتنا ہی زیادہ وہ اللہ رب العالمین سے لو لگانے والا بن کر دنیا میں زندہ رہے گا، اتنا ہی زیادہ دنیا اور کے شر سے، فتنہ و فساد سے اپنے دامن کو بچا کر رکھنے والا ہوگا، جتنا زیادہ ایمان اس کے اندر قوی اور مضبوط ہوگا۔ فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اس میں سب سے اعلیٰ شاخ
اقرار شہادتین لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، اور اس کے تقاضے اور اس کے شروط پر اعضاء و جوارح سے عمل پیرا ہو جانا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، ہم اللہ کو رب مان کر راضی ہو گئے، دین کو اسلام مان کر راضی ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی اور رسول سچا مان کر راضی ہو گئے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت، کہ جب وہ یہ اقرار کر لیں اللہ کو رب مان کر راضی ہونے کا، دین کو اسلام اور اپنی زندگی میں نافذ کرنے والا دین، اس کو قانون زندگی، قانون الہی مان کر راضی ہو گیا، اور نبی کو سچا اور پکا رسول اللہ کا مان کر راضی ہو گیا، تو فرماتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ جنت میں داخل ہونے سے اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ زبان سے صرف کہہ دیا ہم اللہ کو رب مان کر راضی ہو گئے، اسلام کو دین مان کر راضی ہو گئے، نبی کو اس کا رسول سچا مان کر راضی ہو گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دل سے بھی مان لیا، زبان سے اس کا اقرار بھی کر دیا، کیا اس پر بس ہے؟ اتنا کر لینے پر جنت یقینی ہو جائے گی؟ اور ہمیں جو اس حدیث میں بشارت دی گئی کہ جنت میں داخل ہونے سے اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی، تو کیا اتنا ہی کرنے پر آپ کو جنت مل جائے گی؟ ہرگز نہیں، اتنا کرنے پر آپ کو جنت ہرگز نہیں ملے گی۔ اس لیے کہ اس کے لیے ضروری ہے اس کے تقاضے اور اس کے شروط پر عمل پیرا ہو جانا، اور من جملہ تمام احکام و مسائل اور قوانین الہی اور شریعت الہی اور اس کے ایک ایک جز، چاہے وہ اعتقادات سے متعلق ہو، عبادات سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو، اخلاق سے متعلق ہو، یا وہ شریعت کے کسی بھی گوشے اور حصے سے متعلق ہو، اس پر کامل ایمان و یقین اس کو ہو جائے۔ اور اگر تمام شریعت پر عمل کرنے کی اس کے اندر استطاعت و طاقت نہیں ہے، تو کم از کم جتنی کوشش فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تقاضے کے مطابق جتنا ہو سکے اس پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ جو کچھ اس سے چھوٹ رہا ہے، فوت ہو رہا ہے، جس پر وہ عمل نہیں کر سکتا، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے دوسرے بھائی، میرے مسلمان بھائی اور اللہ کے نیک بندے اس پر عمل کر رہے ہیں جس پر میں عمل نہ کر سکا، وہ شریعت کا کوئی بھی حکم اور مسئلہ ہو، کوئی بھی ایک جز اور حصہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی بات، ادنا سے ادنا بات، بڑی سے بڑی بات، اور متوسط سے متوسط بات ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو اپنے دل میں کبھی بھی حقیر اور برا نہ جانے۔ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمِ، آدمی کو، انسان کو برا ہونے کے لیے، اس کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے سے نیچا اور کمتر سمجھے۔ اس کے برا ہونے کے لیے بس اتنی سوچ اس کے اندر کا پیدا ہو جانا، اتنی سوچ کا اس کے برا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کوئی بھی حکم اور مسئلہ ہو جو اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت ہے، اگر ہم نے اس میں سے کسی ایک کو برا سمجھا، مکروہ جانا، ناپسند کیا، یا اس پر عمل پیرا ہونے والوں کا مذاق اڑایا، تو اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہمیں یاد رکھ لینا چاہیے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ سورہ محمد میں انہوں نے اللہ رب العالمین کی نازل کردہ شریعت اور اس کے حکم کو ناپسند کیا، اس کو برا جانا، اس کو مکروہ سمجھا، باوجود اس کے کہ وہ شریعت کے بہت سارے احکام و مسائل اور واجبات و مستحبات اور مسنونات پر عمل کرنے والے ہیں اور اس کے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے ہیں، لیکن شریعت کے کسی ایک حکم یا جز کو ناپسند کیا، اس کو برا جانا، مکروہ سمجھا، یا اس پر عمل پیرا ہونے والے کا مذاق اڑایا، اس کو برا بھلا کہا جو اس پر عمل پیرا ہے، تو ہم اس کے اعمال برباد کر دیں گے، اس کے اعمال سب کے سب رائے گا اور برباد ہو جائیں گے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافۃ،
اے لوگو پورے کے پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے خطوات، اس کے راستوں کی، اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق دین کی تعلیمات پر عمل کر لیں، جتنا ہماری مرضی اور من میں آئے، جو ہم کو اچھا لگے، جو ہمارے نفس کے اندر اتر جائے، دل میں جو ہمارے عقل و دماغ میں ٹھہر جائے، بس اتنے ہی پر عمل کریں اور بس، اور بقیہ تمام تعلیمات کو ٹھکرا دیں۔ جو ہماری مرضی کے موافق نہ ہو اس کو ہم یکسر انداز کر دیں، اس کو نظر انداز کر دیں، اس سے منہ موڑ لیں، اعراض کریں، روگردانی کریں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے طور پر اللہ رب العالمین کے سلامتی والے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ شیطان کے خطوات، اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یہود و نصارہ کی طرح، یہودیوں کی طرح ان کی صفت اپنے اندر نہ پیدا کرو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ ایمان رکھتے ہو، ایمان کا معنی میں نے آپ کو بتلایا۔ جب اللہ رب العالمین یہ فرما رہے یہودیوں کے بارے میں کہ کتاب کے بعد حصے پر ایمان رکھتے ہو، یعنی وہ دل سے ماننے کے ساتھ، زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ، اعضاء و جوارح سے کتاب کے بعد حصے پر عمل بھی کرنے والے تھے۔ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا انکار کرنے سے مراد بقیہ تمام دین و شریعت کو چھوڑ دینے والے، نظر انداز کر دینے والے تھے، اس پر عمل پیرا ہونے والے نہیں تھے، اور اس کو اپنی خواہشات کے مطابق نہ سمجھ کر اس کو برا سمجھنے والے تھے، اور ان تعلیمات کو وہ اپنے دل سے مانتے نہیں تھے، چاہے جائے کہ اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ تو فرمایا کیا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم کتاب کے بعد حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، تو جو ایسا کرے تو اس کو دنیا کی زندگی میں سوائے ذلت اور رسوائی اور خواری کے، توہین کے، اس کو کیا حاصل ہوگا؟ اور کل قیامت کے دن، بروز قیامت، وہ سخت ترین، شدید ترین دردناک عذاب کی طرف تو لوٹائے ہی جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دین و شریعت کے علاوہ، کتاب و سنت کے علاوہ جو بھی دنیا کے عقائد ہیں، رسومات باطلہ ہیں، افکار و نظریات اور خیالات ہیں، اور جو بھی شاہراہ ہے زندگی اور اس کے اصول، زندگی گزارنے کی لائف اسٹائل اپنانے کی طرز زندگی اور طرز معاشرت کو اختیار کرنے کی جو بھی راہیں ہیں اور جو بھی طریقے اور افکار و خیالات ہیں، وہ سب اگر شریعت کے اصول اور مبادیات سے، اس کے عقیدے اور مسائل سے ٹکراتے ہیں، اس کے ایمانیات سے ٹکراتے ہیں، تو وہ سب کے سب خطوات الشیطان ہیں، شیطان کے راستے ہیں، اور وہ شیطان کا راستہ تم کو جہنم کے گڈھوں میں لے جانے والا ہے۔ اور وہ وہی راستہ ہے جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے حدیث بیان کی کہ جہنم بھی اسی طرح تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حفت النار بالشہوات، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو ناپسندیدہ اعمال سے گھیر دیا گیا۔ جو انسانی طبیعت پر گرا گزرتا ہے، شاخ میں پڑ جاتا ہے اس کا دل، طبیعت میں ناگواری ہوتی ہے اس پر عمل کرنے کے لیے، بہت سردی کا زمانہ ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اور رات میں، اندھیری رات میں اٹھ کر اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو انجام دینا، مال بہت اچھا لگتا ہے، طبیعت تو پسند نہیں کرتی کہ مال ہم نہ کمائیں یا مال سے ہم دستبردار ہو جائیں۔ اب اگر کسی کو 1 کروڑ اللہ رب العالمین کے راستے میں زکوٰۃ نکالنا اس کے مال سے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، مال یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے اور آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ودیت کر دیا گیا ہے۔ یہ مال کو اللہ رب العالمین نے اپنا مال کہا، تم اپنا اللہ کے اس مال میں سے تم لوگوں کو کے حقوق ادا کرو، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے، جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ اب کسی کے مال میں 1 کروڑ زکوٰۃ بن جائے، طبیعت تو پسند نہیں کرتی، 1 کروڑ میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے،
تو کیا ہم ہڑپ کر جائیں، اس کو اپنے پیروں تلے دبا لے جائیں تکیا کے نیچے، یا ایمان کا وہ نور تلاش کریں جو پیدا ہوتا ہے انشراح صدر کے بعد، یعنی شریعت کی تعلیمات کو دل سے ماننے اور زبان سے اقرار کرنے کے بعد، دل کی گہرائیوں میں اتارنے کے بعد اس کے مطابق اعضاء و جوارح عمل پیرا ہو جائیں۔ وہ نور تلاش کریں کہ ہم اس 1 کروڑ کیا 10 کروڑ بھی اگر اللہ کے راستے میں یا اس سے زیادہ بھی اگر نکالنے کی نوبت آ جائے، اللہ نے ہمیں اتنا نوازا تو ہم کو دینے میں، اللہ کے راستے میں نکالنے میں ہمارے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو۔ اگر ایسا ہوتا ہے کسی کو 10,000 یا 5,000 نکالنے میں اس کے دل میں تنگی محسوس ہو رہی ہے، اس کے اندر گرا گزرتا ہے، اس کو بوجھ معلوم ہوتا ہے، اس کے اوپر بار لگتا ہے، تو یہ اس کے ایمان کی خیر نہیں ہے، اس کے دل میں صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہے، ایمان سے اس کا دل خالی ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی صفت تو اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں لوگوں کی مدد کس طرح کرتے ہیں، ان کو اس چیز کی شدید ضرورت اور حاجت ہونے کے باوجود وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ صحابہ کی جماعت، سلف صالحین کی جماعت، متقین اعظام کی جماعت، صحیح معنوں میں ایمان کامل سے اپنے آپ کو آراستہ و پیراستہ کر لینے والوں کی جماعت کا یہ حال ہے۔ شدید ضرورت ہونے کے باوجود ہمارا دوسرا بھائی، اس کو اس چیز کی ضرورت ہے، ہم اس کے محتاج ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو پر دوسروں کو ترجیح دینے والے ہیں۔ یہ ایمان ہے، اور یہ ایمان کے اعلیٰ درجات و مراتب میں سے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا اور اس کے شروط و تقاضے کے مطابق عمل پیرا ہونا، اور جو میں نے مختصر سی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی، اس کی جھلک، یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ اور اونچا درجہ ہے، بلند درجہ ہے۔ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے نچلا درجہ، ادنا درجہ، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا ہے۔ راستے سے کوئی گزر رہا ہے، اس کی ایمانی غیرت اس کو للکارتی ہے، اس کو اندر سے جھنجھوڑتی ہے اور اس کو ورغلاتی ہے، اس کا نفس لوامہ اس کو ملامت کرتا ہے کہ میرا کوئی دوسرا مسلمان بھائی یہاں سے گزرے گا تو اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، تو میں راستے سے اس موذی اور پرخطر راہ پر لگی ہوئی چیزوں کو، اذیت دینے والی چیزوں کو، تکلیف دہ چیزوں کو میں ہٹا دوں، تو وہ اس کو ہٹاتا ہے۔ یہ ایمان کا نچلا درجہ ہے۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا صحیحین کی روایت میں، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان والے سب سے زیادہ مکمل اور کامل ترین ایمان والے بندے اللہ کے کون ہیں؟ جو ایمان کے اعلیٰ درجات و مراتب پر فائز ہیں، اقرار شہادتین کے بعد احسنہم خلقا، جن کے اخلاق سب سے زیادہ اور عمدہ اور اعلیٰ ہیں۔ اخلاق عمدہ اور اعلیٰ کب ہوں گے اور کس طرح ہوں گے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار اور بلندی پر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے آ کر پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق تو قرآن، پورا کے پورا قرآن تھا۔ آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات، یہ سب پورا کی پورا قرآن کی عملی تفسیر تھے اور قرآن کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ یعنی انسان کا اخلاق اور اعلیٰ اور عمدہ تبھی ہوگا جب وہ جتنا زیادہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے والا ہوگا، عمل کرنے والا ہوگا، جتنا زیادہ کتاب و سنت سے اپنے رشتے کو وہ جوڑنے والا ہوگا، اور جتنا زیادہ تعلیمات نبوی اور تعلیمات قرآنی کو اپنی زندگی میں وہ نافذ کرنے والا ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اعلیٰ اخلاق پر فائز ہوگا اور اس کا اخلاق اتنا ہی زیادہ بلند و بالا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایمان کے تقاضے سے یہ بھی متعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
تم میں سے جو کوئی اپنے سماج اور معاشرے میں یا اپنے گرد و پیش کوئی خلاف شریعت، خلاف قانون الہی کوئی کام دیکھے، منکر برائی دیکھے، دیکھنے میں وہ کوئی بہت برا کام نظر نہیں آتا ہے، کوئی ایسی حرکت تو نہیں ہے. اب کوئی اگر نماز پڑھنا ہے 2 رکعت فجر کی نماز یا فجر کی سنت، اور اگر وہ 3 رکعت پڑھے، 4 رکعت والی نماز کو 5 رکعت پڑھے، تو بظاہر دیکھنے میں تو یہ برا کام نہیں ہے، لیکن منکر ہے، خلاف شریعت، خلاف قانون الہی ہے. منکر دنیا کی نظر میں، دنیا کے قانون میں بہت اچھا اور حسین و جمیل وہ کام ہوتا ہے. کبھی کبھی کوئی ایسا بھی کام ہوتا ہے جو ہماری عقلیں اس کو برا سمجھنے کے لیے، برا جاننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ شریعت کے اصول سے ٹکرانے والا اور خلاف قانون، خلاف شرع امور میں سے وہ کام ہوا کرتا ہے. اور شیطان ان کاموں کو انسانی عقلوں میں، انسانی مزاج میں، انسانی طبیعت میں، انسانی خون میں حسین و جمیل بنا کر پیش کرتا ہے، تو ہماری طبیعت اس کام کو برا نہیں سمجھتی، برا نہیں جانتی ہے. تو ایسے امور پر نکیر کرنا اور اس کو روکنا اور اس کو تھام لینا، پکڑ لینا، یہ ایمان کے اعلیٰ درجات و مراتب کی دلیل ہے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ زبان سے نہیں روک سکتا، ہاتھ سے اگر اس کو نہیں روک سکتا، اس کو بدل نہیں سکتا، فَبِقَلْبِ فَبِلِسَانِ، تو وہ زبان سے اس پر نکیر کرے، زبان سے کہہ کر اس کو منع کرے. اور اگر ایمان کے اس درجے پر جو اس سے نیچے ہے، جو ہاتھ سے منع کرنے پر جو درجہ ہے، اس سے نیچے کا درجہ زبان سے روکنے پر ہے، وہ ایمان کے اس درجے پر بھی اگر وہ فائز نہیں ہے برائی کو دیکھ کر روکنے کے لیے، اس پر منع کرنے کے لیے اور نکیر کرنے کے لیے، فَبِقَلْبِ، تو جو اس سے نچلا درجہ ہے، کم سے کم اس پر تو عمل پیرا ہو، اپنے دل میں اس کو برا جانے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمتر ترین درجہ ہے. میرے بھائیوں، رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. رمضان مبارک کے آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے توفیق اور مدد مانگنے کی ضرورت ہے. ایمان یہ اللہ رب العالمین سے اس کے مطابق، اس کے شروط و تقاضے پر عمل پیرا ہونے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے توفیق اور مدد مانگیں. اس لیے کہ انسان کو اگر بے لگام یوں ہی چھوڑ دیا جائے، ویسے بھی اللہ رب العالمین نے انسان کو خیر و شر دونوں کی صلاحیت دے کر، برابر کی طاقت دے کر اس کو آزادی دے دی ہے، چاہے تو وہ خیر کے کام کرے، اب چاہے تو شر کے کام کرے. اب اگر اللہ رب العالمین کی اس دی ہوئی آزادی کا، اگر اللہ رب العالمین کی مدد، اس کی عنایت شامل حال نہ ہو، اس کا کرم نازل نہ ہو، اس کی رحمت کا نزول نہ ہو ہمارے اوپر، تو ہم خیر کے کام ایک لمحے کے برابر بھی نہیں کر سکتے. ہمارا نفس یہ تو برائیوں کا خوگر ہے، ان نفس لامارۃ بالسوء، نفس برائی کا حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر اللہ کا کرم نازل ہو، رحم کرے. تو میرے بھائیوں، اس اللہ کے کرم کے نزول اور اس کی رحمت کے نزول کے لیے اپنے نفس پر جو ہمیں برائی کا حکم دینے والا ہے، اس سے پھیر کر نفس لوامہ کو پروان چڑھانے کی اللہ رب العالمین سے توفیق و مدد مانگنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے بکثرت دعا فرمایا کرتے تھے، اے دلوں کے پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر، اپنی شریعت پر ثابت قدم کر دے، دین کی تعلیمات پر اس کو مضبوط کر دے اور جما دے. تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ایمان کے مطابق عمل کرنے کی اور صحیح معنوں میں اپنے دل کے گہرائیوں میں ایمان کو اتارنے کی توفیق اور مدد مانگنے کی ضرورت ہے. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اے العالمین، تو ہم تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین اسلامی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین صحیح معنوں میں ہمارے دل کے اندر ایمان کی روشنی اور اس کا نور عطا فرما دے. رب العالمین ہمارے سینوں میں انشراح صدر جیسی دولت عطا فرما دے. رب العالمین جب تک اس جہان فانی میں ہمیں زندہ رکھ، کتاب و سنت کے مطابق پکا اور سچا مسلمان اور اس کا متبع بنا کر زندہ رکھ. اور جب ہماری سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم
اللہ اکبر.